अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आज GHQ रावलपिंडी में पाक फौज की कमान की तब्दीली की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए सिपह सलार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक आर्मी की कमान सौंप दी। कमान की तब्दीली हो गई, मगर मुल्की सियासत में लगे डेडलॉक में कोई तब्दीली न आई। इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबे में कोई तब्दीली आई, न ही हुकूमत की मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई। हुकूमत भी डट चुकी है और तहरीक इंसाफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। असेंबलियों से निकलने का फैसला करके इमरान खान अपना ट्रम्प कार्ड शो कर चुके हैं और सियासत की ये बाजी उनकी गेम को वापस पलट सकती है या फिर उनकी गेम उलट भी सकती है। मगर ये भी हकीकत है कि इमरान खान के इस फैसले ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है। हुकूमती रहनुमाओं के बयानात से जाहिर होता है कि इलेक्शन कराने या ना कराने पर वो वाज़ेह तकसीम का शिकार है। शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करा देंगे, जबकि मुस्लिम लीग के ही रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हम किसी कीमत पर असेंबलियां तहलील नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज करने का भी आज फैसला हुआ है। उधर इसी मामले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में इंतखाबात चाहती है, जबकि इस्तीफों के बाद मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन होने की बातें हो रही हैं। ऐसे में असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला गलत ना हो जाए, तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते नजर आते हैं कि हम कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इस्तीफों के मामले पर भी कोई यूटर्न ले सकते हैं? पिछले 8 माह से मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के असेंबलियों से निकलने के ऐलान के साथ मजीद वसी होता नजर आ रहा है। गैर यकीनी की फिजा बढ़ती जा रही है। अगर मगर के साथ जोड़ तोड़ के फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। नए अलायंस बनने के साथ साथ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की तैयारी भी हो रही है, मगर हकीकत यह है कि मुल्की मईशत डूब रही है, तिजारती खसारा बढ़ रहा है, फीकस आमदनी भी कम हो रही है। शरह सूद में 1% इजाफे ने कारोबार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, मगर सियासतदान इक़्तिदार की म्यूजिक का तमाशा लगाए बैठे हैं। कहीं शराइत हैं तो कहीं मुतालिबात और कहीं मुफाहमत की आवाजें। मुल्की सियासत का डेडलॉक कब और कैसे खत्म होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, जबकि मुस्लिम लीग नून से मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा हमें साथ देंगी हमारा, और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना मौक़िफ़ देंगे सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल साहब। मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आऊँगी। अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, आज तक वो मामला कंफ्यूजन का शिकार है, इस्तीफे हुए नहीं हुए, कंफ्यूजन ये है कि एक्सेप्ट हुए नहीं हुए। अब आप लोगों ने असेंबलियों से इस्तीफे देने की बात की, उस पर भी कंफ्यूजन है, असेंबलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, तहलील हो रही है, जरा ये क्लियर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस्तीफे हमने दिए थे, उसमें से कुछ तो हुकूमत ने कबूल किए जिन पे इलेक्शन हो गए, और एक को छोड़ के बाकी सब में तहरीक इंसाफ जो है वो जीती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। जहां तक ये मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो ये तकरीबन इस हफ्ते के एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसूली तो फैसला हो चुका है कि हमने छोड़नी है असेंबलियां। अब किस वक्त छोड़नी है वो अभी फैसला, कुछ मीटिंग इस पे और होनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक सवाल बड़ा मुख्तलिफ जगहों से उठाया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में तो वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन पंजाब में जो है परवेज इलाही साहब हैं, तो क्या पंजाब में भी वो इमरान खान साहब की के फैसले पे और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के फैसले पे क्या वो आमीन कहेंगे? तो वो वजाहत भी आ गई, ना सिर्फ मोनिस इलाही साहब से बल्कि उनके वालिद वजीर आला साहब से भी, परवेज इलाही साहब से भी, कि एक लम्हा वो देर नहीं करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में कोई ये 4-5 दिन में मजीद इस पे वजाहत आ जाएगी। फैसला हो चुका है कि हमने असेंबलियां छोड़नी है। हमारा एक सियासी एक फैसला है
एक सियासी हमारा एक मूव है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो अगर इसको रोकना चाहते हैं तो वो अपनी जगह पे सही है, वो रोकें, क्योंकि रजीम चेंज इसलिए तो नहीं होती कि रजीम चेंज जो है वो बीच में खत्म हो जाए। एक तरह से रजीम चेंज इनकी जो है वो नाकाम हुई कि सियासी तौर पे इनको शिकस्त फाश हुई, और दूसरा रजीम चेंज में हमेशा आखिर में जिसको निकालना होता है उसको खत्म किया जाता है। इमरान खान साहब की जिंदगी अल्लाह ताला ने रखी थी तो उन पे जानी हमला नाकाम हुआ, लेकिन एक बात मैं जरूर यहां पे रखना, मेंबरान मौजूद हैं, बहैसियत अपोजिशन में शद-ओ-मत से इस बात का एहसास है कि जो हमारी हुकूमत है इंपोर्टेड, और हुकूमती इदारे, रियासती इदारे, उनमें वो तेजी नजर नहीं आई, उनमें वो हैजानी कैफियत नजर नहीं आई, उनमें वो इस्तराबी कैफियत नजर नहीं आई कि जब एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला हुआ तो उनके वो हमला आवरों की तरफ पहुंचा जाए और पूरी कुव्वत से पहुंचा जाए और उन हमला आवरों का सर कुचला जाए, उनको कानून के हवाले किया जाए, उनको कानून के सामने लाया जाए। क्या इतनी कंप्लेसेंसी इस वजह से है कि इमरान खान साहब उनके सियासी हरीफ हैं? सियासी हरीफ तो हैं, लेकिन वो साबिक वजीर आजम हैं। मैं माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमती हलकों में और हुकूमती इदारों में, रियासती इदारों में वो परेशानी नजर नहीं आई जो ऐसी सूरत हाल में होनी चाहिए कि आप अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के पीछे जाते हैं जो साबिक वजीर आजम पे जिन लोगों ने हमला किया। बहरहाल हमने अपना एक उसूली फैसला किया है, हम असेंबली से निकलना चाहते हैं ताकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो और उस वैक्यूम में जनरल इलेक्शन की तरफ सारे सिस्टम को फोर्स किया जाए। आप लोगों ने जो अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों ने जो फैसला किया, आपने कहा कि हम ऐलान करेंगे, इस पे मुशावरत हुई है, मुशावरत हो रही है। मेरा सवाल है कि मुशावरत की क्या जरूरत है? आप लोग परवेज इलाही साहब को मना रहे हैं पंजाब में? नहीं, आपका सवाल मेरे ख्याल में या तो आपने मेरा जवाब प्रॉपर सुना नहीं। मैं दोबारा अर्ज करता हूं। सर, मैंने सुना है क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस वक्त ये फैसला हुआ था उस वक्त परवेज इलाही साहब 26 नवंबर में इमरान खान के साथ मौजूद नहीं थे। परवेज इलाही साहब का इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद उसकी वजाहत कर दी है कि जिस लम्हे इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो वो असेंबलियां तोड़ देंगे। बहरहाल पार्लिमानी पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का यही तरीकाकार होता है कि लीडर एक डायरेक्शन देता है और उसके बाद वो उस पर मजीद मुशावरत होती है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने उस तकरीर में भी रावलपिंडी में ये बात की कि इस पे हमारी पार्लिमानी पार्टी में फाइनल मुशावरत होगी, तो वो ये हफ्ते के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है शिजा साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊंगी। वैसे तो आप लोग इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते थे कि वो यू टर्न ले लेते हैं हर बात पे, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इलेक्शन के नाम पर यू टर्न ले लिया है। पहले आप लोग ही कह रहे थे इलेक्शन कराएं, अब आप लोग भाग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब अर्ली इलेक्शंस का फिलहाल उस तरह से बात की है। हमने ये ज़रूर कहा था कि हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था, और उसके ऊपर जो इन्होंने एक अपनी ज़ात को बचाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसमें हम पाकिस्तान का एक फॉरेन पॉलिसी को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अमेरिका का नाम लेके जो बात की, और बाद में आज फवाद साहब ने भी अग्री कर लिया है, वो उनसे मिले, प्रेसिडेंट साहब भी मिले, इन्होंने लॉबीइस्ट फर्म्स भी हायर की उनको खुश रखने के लिए। इमरान खान साहब ने कह दिया मैं भूल गया। तो एक पाकिस्तान को सिफारती सतह पे सख्त ठेस पहुंचा के उसके बाद मुकर गए। अब पता नहीं इंपोर्टेड किसको कहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो इस चीज से भी मुकर चुके हुए हैं। जहां तक इलेक्शंस की बात है, जहां तक असेंबलियां तहलील करने की बात है, बिल्कुल पीटीआई का हक है, वो बेशक इस्तीफे दें। वो असेंबलियां अगर तहलील करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो वो करेंगे। उसमें कानूनी जहां तक अगर कोई कानूनी कदगन नहीं है तो उनका बाकी सब कुछ उनका सियासी राइट नहीं। यहाँ पर तो आप कह रही हैं ना कि वो असेंबली तहलील करे, लेकिन वहां पर अतात आर साहब कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे असेंबली तहलील ना हो। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मैं आने लगी हूँ। इनका सियासी हक है कि ये असेंबलियां तहलील करें। हमारा सियासी हक है कि हम हर कानूनी चाराजोई अपनाएंगे, हर लीगल तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी वजह देखें, पंजाब असेंबली तहलील होने से
اگر الیکشن ہوتا ہے تو فائدہ بھی ایونچولی پولیٹیکل فائدہ, سیاسی فائدہ شاید ہمارا ہی ہو, کیونکہ اس وقت تو یہ حکومت میں ہمارا وی ہیو نتھنگ ٹو لوز ود پنجاب گورنمنٹ گوئنگ. ہمارا تو کچھ نہیں جاتا کہ کے پی گورنمنٹ چلی جائے یا پنجاب گورنمنٹ چلی جائے. ہم فیڈرل گورنمنٹ لیگلی پوری کریں گے, اگلے اگست تک پوری کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا پاکستان جو ہے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس وقت ابھی کل جو ٹی ٹی پی کی صورتحال ہے, ہم لوگ 5 سالوں میں سیکیورٹی کلیئر کر کے گئے پاکستان کی, پچھلے 4 سال میں دہشت گردی نے پاکستان میں واپس جو ہے وہ اپنے جو ہیں وہ ان کی باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں, باہر جڑیں نکالنا شروع کر دی ہیں. دہشت گردی ایک جگہ, ٹھیک, دوسری جگہ جو ہماری اس وقت فائنینشیل سچویشن ہے جہاں پر ہم ایک اکنامک فون کریے. نہیں آواز آ رہی ہے شیرہ صاحبہ, آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. چلے میں یہی سوال بندو خیل صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں گی, چونکہ یہ آئینی بحران بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تو آپ رہنما ہیں, لیکن مجھے آپ بتائیں کیونکہ وکالت آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کو زیادہ لاس کا پتہ ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ ڈیڈ لاک کب ختم ہوگا, کیا عدم اعتماد آئے گی؟ ٹھیک ہے, بندو خیل صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. علی خان صاحب میں یہی سوال آپ سے, آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا کیا ہے؟ آپ لوگ اعلان تو کر چکے ہیں, لیکن آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کیسے اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے؟ دیکھیں, تحریک عدم اعتماد لانا تو ان کا ایک رائٹ ہے, لیکن اس میں میرے خیال میں ان کو کافی مسائل کا سامنا ہونا ہے, کیونکہ ہم نے نہیں, انہوں نے اپنے بندے پورے کرنے ہیں, اور ونس دے موو نو کانفیڈنس, اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے جو کہ انشاءاللہ ہوگی کیونکہ ان کے پاس ریکوائرڈ ممبرز نہیں ہیں, تو وہ پھر 6 مہینے تک دوبارہ وہ اس کو موو نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ عدم اعتماد کی طرف یہ لوگ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے, چاہے وہ مرکز میں ہو یا صوبے میں, وہ اپنی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر سکتا ہے, اور یہ ایک آئینی عمل ہے. اور اس کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے روکنا ہے, تو ان کے پاس میرے خیال میں ان کے پاس آپشن تو پولیٹیکلی ہونا چاہیے اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد یہ لائیں, کیونکہ اگر عدم اعتماد کی موو آتی ہے تو پھر آپ ڈیزولوشن آف اسمبلی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے راستے میں ایک پرابلم پنجاب میں یہ ہے کہ ہمارا جو وہاں سیشن ہے وہ کنٹینیوس وہ چل رہا ہے, تو اگر سیشن ہو تو سیشن آن گوئنگ سیشن کے دوران یہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ اپنا نو کانفیڈنس موو نہیں لا سکتے. ان کو سیشن کے اینڈ کا انتظار جو ہے وہ کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیف ہیں. بہرحال دیکھیں, اس وقت ہم تقریباً اس 5 ایئر ٹرم کے آخری لیگ میں انٹر ہو رہے ہیں. ابھی 1 دن میں دسمبر آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا. اگر یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا, امپورٹڈ حکومت نہ آتی, یہ نقطہ میرا پلیز لے رہے, اور اس پہ میرے خیال میں مندو خیل صاحب اور شدہ بی بی دونوں میرے سے پروبلی ایگری کریں گے. دیکھیں, کسی کی بھی حکومت ہو, وقت سے پہلے اگر آپ اس کو فارغ کرتے ہیں کوئی بھی بہانہ کر کے, کسی بھی وجہ سے اگر رجیم چینج ہوتی ہے انٹرنل یا بیرونی عوامل کی وجہ سے, آپ سسٹم کو ویک اس طرح سے کرتے ہیں کہ ابھی پچھلی 3 حکومتیں آپ دیکھ لیں, ہماری 3.5 سال کی, 3 سال 7 مہینے, میاں صاحب کی جو 5 سال کی گزری, اور زرداری صاحب کی. زرداری صاحب کے 5 سال گزرے, اچھے تھے برے تھے جیسے بھی تھے, 5 سال گزارے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرفارمنس پہ جب عوام نے ووٹ ڈالا تو زرداری صاحب ووٹ آؤٹ ہو گئے, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے ووٹ آؤٹ ہو گئے, اور سندھ میں بھی کراچی سے ووٹ آؤٹ ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا, اس وقت ہم ڈسکشنز کر رہے ہوتے, پرفارمنس پہ بات ہو رہی ہوتی, اور ایک نیچرل پروسیس میں جا رہے ہوتے. ایک ہائیبرڈ پلس ان نیچرل سسٹم سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں, جو کسی بھی جماعت کے لیے بہتر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس نقطے پہ آنا ہوگا کہ جس جماعت کو مینڈیٹ ملے, چاہے ہم ہیں یا چاہے یہ لوگ ہیں, ان کو وہ وقت ضرور ملے تاکہ عوام جذباتی نعروں کی بجائے یا کسی بھی اور بات کی بجائے پرفارمنس پہ ووٹ کرے. اگر پرفارمنس پہ ووٹ پڑیں گے تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم میچور ہوگا, اور سول ملٹری امبیلنس بھی کم ہوگا, فوج اپنا کام کرے گی اور سیاستدان اپنا کام کریں گے, اور عدلیہ بھی مضبوط ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عدلیہ میں اس وقت آپ دیکھیں روزانہ کانسٹیٹیوشنل کیسز, پولیٹیکل کیسز جا رہے ہیں, عوام بیچارے رول رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سب کے مفاد میں ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس مضبوط ہو اور ٹائم سب پورا کریں. یہ اس وقت جو سسٹم سے ہم گزر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کے بھی حق میں نہیں ہے نہ ہمارے کہ یہ وقت سارا 6-7 مہینے مزید پورے ہوں. اگر 3 ساڑھے 3 مہینے میں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں
تو یہ پولیٹیکل ورکرز کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے مندو خیل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر بھی آئیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. آپ لوگ مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں اور اس بارے میں آپ لوگ ظاہر ہے کچھ اور بات چیت بھی کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں, تو آپ لوگ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے مجھے تو اپنی قانون پہ اعتبار نہیں آ رہا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. جو وفاقی حکومت کے اوپر الغار کر کے, جی ایچ کیو پہ الغار کر کے, اور وہ جب سارے ناکام ہو گئے, آج میرے بھائی علی محمد خان صاحب بتا رہے کہ وقت ملنا چاہیے. وہ خدا کے بندے, پچھلے 6-7 مہینے سے آپ نے جینا آرام کیا پاکستان کی عوام کا, بزنس مین کا. جی ٹی روڈ 1 مہینے سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. آج ناکام ہو گئے تو آپ کو وقت یاد آ گیا ہے. تو بھائی وقت تو آپ پہلے دینا چاہیے. جب عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی, آپ وکیل ہو, آئین کی آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت یہ پاس ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بی بی شہید کے خلاف اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہوئی ہے. بلوچستان کی 2 حکومتیں اسی آرٹیکل کے تحت وہ جا چکی ہے. آپ نے کرنی, امریکہ نے سازش کی ہے. آج امریکہ سے دوستی کی بھی خواہاں ہے, اور سائفر کی آپ نے سازش شروع کی ہے. پورے پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں آپ ناکام ہو گئے, وہ جھوٹ نکلا, سب فریب نکلا. اس کے بعد آپ کے جو نا آئی ایم ایف ڈیل کو سبوتاج کرنے کے لیے, سری لنکا بنانے کے لیے, پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے کرنی ہے. وہ جب آپ کے رہنماؤں کے وزیر خزانہ کی ٹیلی فون پکڑی گئی ہے تو وہ سازش بھی آپ کا ناکام ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نا جی وہ ایک کہاوت ہے, علی محمد خان صاحب برا نہ مانے تو سنا دوں. وہ گاؤں کی ایک بوڑھی عورت تھی, اس کو کوئی شادی بھی نہیں بلا رہے تھے. کہہ رہے نہیں میرے بستر جو ہے نا وہ سردار کے گھر بچھا دینا. وہ بھائی ہم آپ کو اسمبلی میں آپ کو پوچھ ہی نہیں رہے, آپ کہہ رہے نہیں آرمی چیف میں لگاؤں گا, وہ چیف الیکشن کمیشن میں لگاؤں گا, کیئر ٹیکر میرے حساب سے آئے گا, اور 2/3 میجارٹی نہیں لوں گا تو پھر میں حکومت نہیں لوں گا. آپ بیٹھے ہو, آپ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے, ڈی چوک میں ہی بیٹھے رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مندو خیل صاحب, لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کہ آپ لوگ جوڑ توڑ کیسے کریں گے, مفاہمت کیسے کریں گے, کیسے منائیں گے؟ آپ کو اگر پنجاب میں جانا ہے تو کیا راستے ہیں؟ سن لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو وزیر اعلیٰ بنا ہے, جس کو ماضی میں ڈاکو کہتے تھے بعد میں وزیر اعلیٰ بنا ہے, جس کو ماضی میں وہ چپڑاسی کہتے تھے بعد میں وزیر داخلہ بنا ہے, وہ شخص ان کے پورے کابینہ, ان کے اوپر جو ایک حملہ ہوا جس کی ہم نے شدید مذمت کیا, اس کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکے. وہ شخص ان کے کہنے پہ اسمبلی توڑے گا. چلو لکھ لے علی محمد خان صاحب, آپ بھی ادھر ہے, میں بھی, شہزاد صاحبہ بھی سن رہی ہے. جو آپ کے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا آپ کے لیے وہ اسمبلی توڑے گا. چلو وقت ثابت کرے گا. دوسری بات یہ ہے, آپ کے وہاں 2 سیٹوں کی برتری ہے. 2 سیٹوں کی برتری اس وجہ سے, یہ وکیل میں قانون کی زبان میں بات کروں گا, کہ آپ نے وہاں پہ جو 20 سیٹیں تھی, جن لوگوں کی ووٹ آپ نے گنے نہیں ہے, اور گننے کے باوجود اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ان کو آپ نے ری الیکشن گئے, جو 5 سیٹیں ہار گئے. ابھی بھی آپ کی برتری 2 سیٹیں, جو رات 12 بجے دیوارے پلانگ کے سپریم کورٹ کے رجسٹری میں, اور عدالت آپ کے لیے خصوصی طور پہ کھل گیا, اور شری مزاری صاحبہ کی بیٹی کے لیے 12 بجے عدالت کھل گیا, تو وہ ٹھیک تھا. اور اگر عدالت نے, سپریم کورٹ نے, سر عدالتیں آپ لوگوں کے لیے بھی کھلتی رہی ہیں, اتوار کے روز کھلتی رہی ہیں, رات 12 بجے کھلتی رہی ہیں. سن لے, اتنے جلد بازی نہ کرے. میں تو آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جب اپنی 100 موٹوں کے لیے رات 12 بجے کھلی ان کے ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی حرکتوں کی وجہ سے, تو انہوں نے سپریم کورٹ کو برا بھلا کہا. اور پھر جب اسلام آباد کورٹ اور لاہور کی رجسٹری کھل گئی تو وہ ٹھیک تھا. سوال یہ, اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے. اور میں ایک اور بات بتا دوں, اگر اسی طرح افراتفری رہی ہے, اگر اسی طرح اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے ہو, تو علی محمد خان صاحب وکیل ہے, آئین کا آرٹیکل 232 پڑھ لیا. ناگزیر حالات میں اسمبلی 1 سال کے لیے اور ایکسٹینڈ ہوگی, آگے ایکسٹینڈ ہوگی. آپ خواب دیکھ رہے ہو 2023 آپ ایکسٹینڈ کریں گے اسمبلی کی مدت, اس پہ غور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے مندو خیل صاحب نے آپ کو کچھ باتیں کہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی مدت میں ہم توسیع کریں گے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکے اپنے صوبے میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, توسیع میں کرنی ہے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن بہرحال میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمارا سسٹم اس کا بوجھ جو ہے وہ سہار سکتا ہے کہ
اس کی کوئی ہم توسیع کریں، اور ماضی میں اس کی کوئی ایسی نظیر بھی نہیں ملتی، نہ کوئی ایسی ایمرجنسی کے حالات ہیں، بلکہ ایمرجنسی کے حالات تو ان کی وجہ سے ہیں کیونکہ ہر گزرتا دن پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچنبے کی بات ہے کہ دنیا میں جب صدی کا سب سے بڑا کرائسس آیا کرونا، جب بڑی بڑی معیشتیں ڈوب گئیں، امریکہ جو ظاہر ہے ایک بڑی طاقت ہے، جاپان جو ایشیا کی ایک بڑی اکنامک طاقت ہے، جرمنی جو یورپ کا ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہندوستان پڑوس میں ایک بہت بڑی معیشت ہے ان کی، اور سب کے سب نیگیٹو میں گئے۔ اور ہمارا ان دنوں میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے 3+ میں تھا، 3.1 یا 3.4 سم تھنگ میں ہم جی ڈی پی میں تھے۔ اور جب ہماری حکومت اپریل میں جب شب خون مارا گیا امریکہ بہادر کی طرف سے، یہ لوگ تو مینینز، یہ تو یوز ہوئے ہیں، انہوں نے کون سا کیا۔ تو اس وقت آپ کی ہمارے ملک کی جی ڈی پی 6 پہ جا رہی تھی۔ تو یہ کیا کس نے اس ملک سے یہ دشمنی کی ہے اور کیوں کی ہے؟ اگر ہماری جگہ ان کی حکومت ہوتی ہے اور ان کی حکومت میں 6 کی جی ڈی پی پہ ترقی کر رہے ہوتے، اور میں کہتا ہوں 6 کی جی ڈی پی کو بھی گولی ماریں، میرے ملک کا وزیر اعظم جو ہے، میرے ملک کی عوام اس کو منتخب کریں گے، اور اگر اس کے خلاف عدم اعتماد آئے گا تو باہر سے آرکسٹریٹ نہیں ہوگا، وہ میرے ملک کے اندر کی سیلف انڈیجنس موومنٹ ہوگی۔ میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم رہے، شہباز صاحب ہمارے وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اگر اس وقت ان کے خلاف بھی ایسی کوئی موو ہوگی اور یا ہوتی، ہم اس کی مخالفت کرتے۔ کیوں؟ دیکھیں، یہ ہماری قومی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے کہ باہر سے ہم ڈکٹیشنز لیں۔ وہ ملک جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے، میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر تھا، اور یہ دونوں آنریبل ممبرز ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ عدم اعتماد کب آ رہی ہے یا آ بھی رہی ہے یا نہیں، اور وہاں ان کو عدم اعتماد آنے سے پہلے وہاں ان کو پتا ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، بلکہ وہ ایک سٹیپ آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں کامیاب ہوگی تو پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہم جو آزادی 75 سال پہلے حاصل کر چکے ہیں، اس آزادی کو کسی کو سلب نہیں کرنے دیں گے۔ یہ تحریک انصاف یا عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ میرے ملک کے فیصلے امریکہ بہادر میں نہیں، ابھی بھی جو میاں صاحب گئے ہیں، شہباز شریف صاحب جو لندن گئے ہیں، دیکھیں یہ لندن سے 75 سال پہلے ہم نے آزادی دی ہے۔ چلے مجھے اس بات کی وضاحت کرنے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی سفیر سے فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آپ بتا دیں یہ خبر درست ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو فواد صاحب نے ملاقات کی، مجھے نہیں اس کا پتا، لیکن ابھی مجھے یاد آیا اس گفتگو میں شاید شیزہ بی بی نے کوئی بات کی یا ممدوخیل صاحب نے، دونوں ہی کی ٹیم سے آپ نے 2 کھلاڑی بلا لی ہیں، تو وہ بات ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس سر آپ بڑے کھلاڑی ہیں، آپ مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ میں چھوٹا سا ادنا سا موقع ہی نہیں ملا، ہر آلٹرنیٹ باری جو ہے وہ علی صاحب کو ملتا ہے۔ اگر میں پروان کو کر کے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر مجھے موقع دے دیں، میں جواب مکمل ہونے پہ آپ کے پاس ہی آؤں گی، علی محمد خان صاحب کا جواب مکمل ہونے پہ۔ جی، یہاں یہ ایک نقطہ بھی ریز کیا گیا کہ کیا ہمارا کچھ بیانیہ ریورس ہو گیا ہے، یا امریکہ سے ہم کیوں بات کر رہے ہیں، یا بات کرنی چاہیے بھی یا نہیں۔ یہ اپنے آپ کو واضح کریں کہ کیا امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں یا نہیں، یہ کیا ایز اے حکومت میں بیٹھ کے یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے دشمنی کریں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے دشمنی کی بات، لیکن ہم نے غلامی سے انکار کیا ہے، دوستی سے انکار نہیں کیا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی اور ابھی بھی یہ بات ہے، اور فائنینشل ٹائمز کو عمران خان صاحب نے جب انٹرویو دیا اس میں بھی یہ بات کی کہ ہم چاہیں گے کہ دنیا کے ہر بڑے ملک سے ہمارا تعلق ہو، دوستانہ ہو، اور وہ امریکہ سے بھی دوستانہ۔ ہاں، ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم ان کے کہنے پہ اپنے ملک کی زمینیں ان کو اڈوں کے لیے نہیں دیں گے، ہم ان کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالیسی نہیں مرتب کریں گے کہ روس سے ملو، اس سے نہ ملو، ان کے کہنے پہ سی پیک کو رول بیک نہیں کریں گے، ان کے کہنے پہ ہم اپنے فیصلہ سازی نہیں کریں گے۔ ہاں، تعلق رکھنا ہے، دوستی کا رکھنا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے شیزہ صاحبہ، آپ نے گفتگو تو سن لی ہے، آپ لوگ چلے میں واپس ٹاپک کی طرف تھوڑا سا آ جاتی ہوں کہ آپ لوگ اس کا خیال کیسے کریں گے کہ پنجاب میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ آ جائے؟ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کاف لیگ سے بیٹھیں گے بات چیت کرنے کے لیے؟ پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے موقع دیا جائے، آپ کا فون بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی پچھلی بات پہلے مکمل کروں گی کہ جو الیکشنز کی آپ نے بات کی تھی، اس وقت پاکستان سیاسی مفادات سب کے اپنی جگہ، پاکستان میں ہم نے آتے ہی سب سے پہلے ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے، جو عمران خان صاحب جانے سے پہلے 40 روپے پیٹرول سستا کرنے کی ایک پولیٹیکل گمک کر گئے تھے،
اور پاکستان کو ڈبونے کا منصوبہ بنا گئے تھے. ان کو پتا تھا یہ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے وزراء جو ہیں انہوں نے اینٹی اسٹیٹ باقاعدہ جھگڑا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان, محسن لغاری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا, اور اس میں شوکت ترین صاحب اور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, کوئی بات نہیں, پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے. تو اس طرح کے کام یہ کر کے گئے ہیں. ہم معیشت سنبھالنے کے لیے ہم نے ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے, ہم آج بھی کر رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ الیکشنز اس وقت پاکستان سیلاب جتنا آیا ہوا ہے, 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہوئے ہیں. لوگ بغیر چھتوں کے سونے پہ مجبور ہیں. ان علاقوں کے اندر صحت کا ایک مسئلہ ہے. پوری دنیا عالمی سطح پہ جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت تاریخ کے سب سے برے جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. اب ان حالات کے اندر ایک مہنگا ترین الیکشن یہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دیں گے تو اس میں ہمارا کوئی پولیٹیکل سٹیک تو نہیں ہے. اسمبلی میں حکومت تو ان کی ہے, ہمارا اس وقت سٹیک جو ہے, اور ہم اپنے اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دیں گے. آپ مان رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دیں گے؟ نہیں, اب بات جائیں, اب آگے آ جائیں. اسمبلیوں کی جہاں تک بات ہے ان کا حق ہے یہ توڑیں, مگر اس وقت لیگل پوزیشن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی جو پوزیشن ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ متنازع ہے. ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. ان کا سٹیٹس لیگل ہے یا ان لیگل ہے یہ ابھی سپریم کورٹ نے فائنل کرنا ہے. ہماری اپیل جو 25 ووٹ انہوں نے غائب کیے, 18 لوگوں کو سسپینڈ کیا جو سیکریٹ بیلٹ کے اوپر, ایون جو یہ آرٹیکل تھا جس کے اندر یہ اپوزیشن کے ووٹ کا معاملہ تھا, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے, اور ہم ان کوئی کیسز کو بھی ایکسپیڈائٹ کرنے کی جو ہے وہ ہم اپیلز کر رہے ہیں. لیکن میں ایک مشورہ دوں گی مخلصانہ, میرے بھائی ہیں, میرے ساتھ کولیگ رہے ہیں پچھلے 9 سالوں سے, علی صاحب دیکھیے پرویز الہی صاحب رات کو ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کے گئے تھے اور دن کو مکر گئے تھے. تو اگر پرویز الہی صاحب ہی ان کا آخری سٹرا ہے تو میرے خیال سے کہ ان کو اپنی پولیٹیکل سٹریٹجی کو جو ہے وہ ری تھنک کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور جہاں تک بات ہے سی پیک کی, جہاں تک بات ہے غلامی کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف تھا جس نے امریکہ کو ٹھکرا کے اس ملک میں دھماکے کیے. وہ بھٹو صاحب تھے جنہوں نے اس پاکستان کے اٹامک مجھے بریک لینی ہے, یہیں سے واپس آئیں گے تو پرویز الہی صاحب مٹھائی اب کس جانب سے کھائیں گے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب ہیں. تو قادر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کرنے والے ہیں, 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں اگر آپس میں, تو مذاکرات کی کوئی راہ ہے؟ میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بات کر رہی ہوں. پیپلز پارٹی بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتی ہے نا؟ ابھی پیپلز پارٹی کو یہ بڑے بھائی تسلیم کریں, ہم بالکل کردار ادا کریں گے. اگر ہمیں چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا نام سے پکاریں گے تو ہم تو دشمن سے بھی بدتر سلوک کریں گے ان کے ساتھ. بات یہ ہوتا نا کہ خود تو سرٹیفائیڈ چور ہے اور ہمیں چور الزامات جو ہے لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے رہے. دوسری بات یہ ہے, یہ ساری پولیٹیکل باتیں, دوسری بات یہ ہے ان ساری چیزوں کو آپ ایک ساتھ رکھ کے بتا دیں. یہ بتا سکتے ہیں علی احمد خان صاحب کہ انہوں نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے ایک پروجیکٹ مجھے بتاؤ جو انہوں نے مکمل کی. گا گی والی باتیں نہ کرے. ادھر ڈیم کی کھدائی شروع کر دی ہے, ادھر ڈیم کی کھدائی سن لے ڈیم کی کھدائی شروع کر دیے, بولو ڈیم بنا لیے. بھائی ڈیم کی کھدائی شروع کر دیے, بنائے تھوڑی ہے. بے نظیر انکم, آواز ڈبل آ رہی مجھے, آواز ڈبل. ٹھیک ہے, اسے ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اسے ہم فکس کرتے ہیں. علی خان صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں. آپ جس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, سوال یہ بڑا اہم اٹھ رہا ہے کہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں آپ کے صدر صاحب. آپ سینٹ سے نکل نہیں رہے ہیں, یہاں پر بھی کنفیوژن ہے, تو آپ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ نہیں, صدر مملکت نے ان دنوں میں بڑا زبردست ہیڈ آف اسٹیٹ کا رول ادا کیا ہے. خاص کر جو سپہ سالار کا جو انتخاب تھا اس میں سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیج پہ لانے میں یا ایک کنسنسس پیدا کرنے میں یا کسی بھی کرائسس میں پڑے بغیر بھی بہت بڑا مرحلہ طے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں صدر صاحب کو کریڈٹ جو ہے وہ جانا چاہیے. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, میں بعثت پارلیمانی وزیر وہاں بے شمار دفعہ گیا ہوں.
सेनेट अपर हाउस है हमारा और हाउस ऑफ फेडरेशन है, और वहां पे मुल्क को इकट्ठा करने की बहुत जबरदस्त जगह है, क्योंकि वहां चाहे किसी सूबे की आबादी बहुत भी कम क्यों ना हो, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जैसे बलोचिस्तान या मेरा अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा। तो हाउस ऑफ फेडरेशन तो सेनेट तो मार्शल लॉज और डिक्टेटर्स के नीचे भी उसने काम किया है, तो उससे छोड़ना तो वो तो अजीब सी बात है, क्योंकि बेसिकली जो लीडर ऑफ द हाउस है वो तो लोअर हाउस से आता है। तो सेनेट में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको छोड़ा जाए, क्योंकि कम से कम मुल्क का निज़ाम मुमलिकत और उमूर मुमलिकत तो चलने हैं, लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां जो कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और वहीं से आपके चीफ मिनिस्टर्स और लीडर ऑफ द नेशनल असम्बली आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक ऑप्शन हमने रखा है और उस पर हम अमली तौर पे वो फैसला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी मुल्की मफाद में होगा उस पर हम फैसला साजी करेंगे। बाकी दोबारा मैं आपने कहा बड़ा भाई छोटा भाई, देखें बड़ा छोटा भाई कोई नहीं है, हम सारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन बात पाकिस्तान के मफाद तो आप की है। मुज़ाकरात करेंगे खान साहब, मुज़ाकरात करेंगे फिर? देखिए सियासतदान हमेशा बात करते हैं और मामलात तो बिगड़ते ही तब हैं जब आप थर्ड फोर्स की तरफ देखते हैं और आपस में बैठ के बात नहीं करते, लेकिन बैठ के बात करें तो किस चीज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब FATF वाले इश्यूज पे हम बैठे तो नैब लॉज के रिफॉर्म्स ये लोग लेके आगे, रिफॉर्म्स क्या था, वो नैब पे शबखून था, नैब पे कू था, और उन्होंने हुकूमत में आके कर दिया। रजीम चेंज का सबसे बड़ा फायदा वो लोग भी फैटफ के मामले में जब अपोजिशन में थे आप लोगों के साथ बैठे, आर्मी चीफ के मामले में वो आप लोगों के साथ बैठे, आज आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बड़ेपन का मुजाहरा कर लें। देखिए FATF में तो खैर नहीं बैठे, FATF में तो इन्होंने उसको बाइकआउट करके चले गए थे। हाँ, जब FATF में अभी कामयाबी मिली है तो अब उस पर शादियानियां बजा रहे हैं। अगर कोई इससे इनकार करता है दोनों ऑनरेबल मेंबर्स में से तो चला दें कि वो बॉयकॉट के नजारे, कि जब इनको हम कहते थक के रह गए कि देखें ये FATF से बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला हाउस या पंजाब का वजीर आला हाउस नहीं निकल रहा, ये पाकिस्तान निकल रहा है। खुदारा पाकिस्तान के मफाद में आप वोट करें, लेकिन उन्होंने हुकूमत को नीचे दिखाना तो चले गए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि माजी में तो बहुत सी गलतियां हुई हैं, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस इलेक्शन पर बैठा जाए कि इलेक्शन हमने देखें अभी दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो तीन महीने तो कम से कम है, तो मार्च अप्रैल तक तो अली मोहम्मद खान साहब मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सदर साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, पार्शली लैदगी हो रही है, एक ब्रेक। वेलकम बैक। शीला साहिबा, आप ये बता दें कि अदम एतमाद की तैयारी तो आप पहले से कर रहे थे, हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने लगे हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, कानूनी तौर पे सेशन के दौरान अदम एतमाद ना होने का अभी तक हमें कोई उस तरह से कानून नज़र नहीं आया। अली साहब अगर कानून कोट कर दें तो शायद आसानी हो जाए, तो तैयारियां भी करेंगे और बिल्कुल पूरी कोशिश भी करेंगे कि हम करें। अगर कानूनी कोई उसमें रुकावट होगी वो एक अलग बात है, और बिल्कुल हमजा साहब जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, और अगर हुकूमत आती है तो बिल्कुल सामने आएंगे। एक दो चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी, मैंने अपनी पहली बात में करनी थी, आपका फ़ोन कट गया था। देखिए, हमें जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इमरान खान साहब पे हमला हुआ और कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, मैं आपको एक बात याद करा दूं कि जब बीबी पे हमला नहीं हुआ था, बीबी असैसिनेट हो गई थी, बीबी को शहीद कर दिया गया था, तो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बीबी की शहादत जो है वो उनका अपना कसूर है, शी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर हर ओन असैसिनेशन। ये इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। जहां तक FIR का ताल्लुक था, जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो शख्स फायरिंग करता हुआ पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, उसको पुलिस ने पकड़ा, उसने एतराफ किया, उस पर FIR कटी। अब किसके ऊपर हम FIR काटने चले जाएं? और अगर काटनी थी तो हमने थोड़ी काटनी थी। ये तो इनको परवेज इलाही साहब को इल्जाम ठहराना चाहिए कि उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई इमरान खान के ऊपर हमले की कि वो ढूंढते, अगर कोई और रह गया था ढूंढने वाला। देखिए, इल्जाम की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डोमेस्टिक काम है, ये इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम नहीं है। देखिए, बात ये है कि बात सही करनी चाहिए। अली साहब एक वन ऑफ द फ्यू PTI। ठीक है शीला साहिबा, वक्त की किल्लत है, मुझे हल की जाने माना है। मंदोखेल साहब मुझे बता दें हल क्या है? बातचीत होती है तो हल क्या है, हल क्या निकलेगा इससे?
منتقل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ حل نکال لیں گے آپ لوگ؟ ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ دیکھیے ڈیڈ لاک تو یہ جو بھی سلسلہ وہ کر رہا ہے، یہ مجھے بتا دیں کہ علی محمد خان صاحب بڑی خوبصورت بات کی بریک سے پہلے، تو یہ پنجاب حکومت کو بھی جو بھی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس طرح سموتھ چل رہے ہو، یہ آگے پیچھے دھمکیاں نہیں دیں تو ہم عدم اعتماد کی کوشش ہی نہ کریں. ٹھیک ہے بابا، اس وقت بھی پاکستان کی 80% صوبائی حکومتوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن کیا یہ بتا سکیں کہ 9 سال میں پختونخوا میں اور پچھلے 4 سال میں پنجاب میں یہ کوئی کارکردگی بتا سکتے ہیں؟ وہ جو سیلاب کی مد میں 15 ارب روپے بتائے تھے، وہ 15 ارب کہاں پائے جاتے ہیں؟ کوئی ہے انا ٹکا کسی کے پاس ہے؟ یا عمران نیازی صاحب کئی سیلاب زدگان جس کے پاس گئے، ان کو تو اپنے جلسے جلوس اور امریکہ کی سازش اور بعد میں امریکہ کے ساتھ دوستی سے ایک بات علی محمد خان صاحب نے جو کی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے سر، مذاکرات کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، بات چیت کریں گے. دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کابینہ کی کمیٹی بنائی تھی 11 رکنی، تو اس کے اوپر عمران نیازی صاحب نے کیا کہا کہ یہ ان کے اوقات کے، میں ان سے بات کروں. میں تو ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف ڈکی میں چپ چپ کے ملتے تھے اور سامنے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. مجھے حیرت ہے ان کے سامنے والوں میں بھی. لاسٹ سیکنڈ چل رہے ہیں. علی محمد خان صاحب، آپ لوگ بات چیت کریں گے، حل نکالیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں شہزاد بیوی نے بات کی کہ ڈیورنگ دا کنٹینیوشن آف سیشن جو ہے نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو نہیں ہو سکتی، تو پورا اس کا سیکشن موجود ہے، وہ آرٹیکل 130 سے لے کے 140 39 140 تک ہے، اس میں وہ کلیئر ہے. دیکھیں میں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ. اس گفتگو میں تو حل نہیں نکلا، لیکن میں بتا دیتی ہوں حل یہ ہے کہ بات چیت کی جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.